السلام علیکم. اردو آج کل کی ایک اور نشست لیے ہم موجود ہیں, پیش خدمت ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے, ویسے عموماً ہم جو ہے اردو پر بات کرتے ہیں, اردو کی تحریروں پر بات کرتے ہیں, لیکن یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم محض اردو تک محدود رہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا بیانیہ, ہماری زبان جس میں ہماری ساری بات ہو وہ اردو ہو. تو اب اردو زبان میں رہتے ہوئے آج ہم بات کر رہے ہیں انگریزی کے ایک ناول ڈیوائیڈڈ اسپیشیز کے جو خالق ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست عمر صاحب, محمد عمر افتخار ان کا پورا نام ہے. اور صرف یہی نہیں, یہ اس میدان میں بہت پرانے کھلاڑی ہیں اور بہت سارے, کچھ ہزار کے نزدیک, ہزار کے قریب جو ہے ان کے مضامین ملک کے مختلف انگریزی کے اخبارات اور رسائل میں چھپ چکے ہیں. آپ ان کو پڑھتے رہے ہیں, فکشن ہو یا نان فکشن, دونوں ہی میدانوں میں یہ دوڑتے رہے ہیں. اور اب ان کی ساری جو جرنی یعنی کہ سفر, اس میں انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے, خاص طور سے سائنس فکشن کے بارے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی عمر صاحب, عموماً جو ہے ہم یہاں بچے سے بڑے ہو گئے اور اس خاص ژانرا یا اس خاص جو سبجیکٹ ہے سائی فائی یا سائنس فکشن, اس کو لے کر کراچی میں یا پاکستان میں بہت ساری کتابیں جو ہمارے ہی لوگوں نے لکھی ہیں وہ نہیں ملتی تھیں. تو آپ کے ذہن میں کس کو پڑھ کر یہ خیال آیا کہ یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں کودا جائے؟ سب سے پہلے تو فراز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا. سائنس فکشن سے میرا لگاؤ بچپن ہی سے تھا. جب میں ابن صافی کے مضامین پڑھتا تھا, پھر انسپیکٹر جمشید سیریز میں بھی کچھ سائنس فکشن کا کافی عمل دخل تھا. اس حساب سے ہی تھا, مطلب جیسے اگر میں اس کو ڈیفائن کروں کہ ہارڈ سائنس فکشن اور سافٹ سائنس فکشن, تو سافٹ سائنس فکشن وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ فزیکل لاز یا کوئی بھی آپ پرنسپلس کے بارے میں بات نہیں کرتے, آپ صرف بتاتے ہیں کہ ایک بندہ ہے, اس کے ہاتھ میں بندوق ہے, اس میں سے ایک لیزر بیم نکلی, شعاع نکلی اور دیوار غائب ہو گئی. تو یہ صرف کہانی میں انٹرٹینمنٹ اسپیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کی کہانیاں جب میں پڑھتا تھا تو میرے ذہن میں ہوتا تھا اچھا اس طرح کے بھی کام ہو سکتے ہیں کہ جو جادو نہیں ہے لیکن کسی اکوپمنٹ یا پروسیس کے تھرو جو ہے وہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے. پھر مجھے اچھی یاد ہے 1993 میں نے پہلی بار جب بیک ٹو دا فیوچر کا جو پہلا پارٹ تھا وہ دیکھا تھا, تو اس میں وہ ڈیلورین کو وہ ڈاکٹر ایمٹ براؤن جو ہے وہ ٹائم مشین میں کنورٹ کرتا ہے, اور پھر مارٹی میک فلائی کا جو کریکٹر ہے جو اپنے پاس میں جاتا ہے پھر فیوچر میں جاتا ہے. تو وہاں سے میرے اندر ایک شروع ہوا کہ سائنس فکشن ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں. بڑا فیسینیشن تھا کہ ہم اپنے پاس میں جا سکتے ہیں, فیوچر میں جا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ایک کر کے اور بھی پروگرامز ٹی وی شوز آنے لگے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اینک والے جن میں, جو کہ پی ٹی وی کا بہت ہی مایہ ناز ڈرامہ سیریل تھا, بچوں کے لیے تھا, ڈرامہ تو نہیں تھا, بچوں کا ایک پریزنٹیشن تھی. تو اس میں ایلینس کا دنیا میں آنا, اسپیس شپ کا, تو وہ بھی سافٹ سائنس فکشن تھا. تو یہاں سے میرا ایک طرح سے کیا ہے شوق شروع ہوا سائنس فکشن کے لیے. پھر جب میں نے ناولس پڑھنا شروع کیے جس میں آئزیک آسیموف ہیں, ریڈ بیڈبری ہیں, رابرٹ ہائن لائن ہیں, ہو از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ڈین آف سائنس فکشن, ان کو پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں ایک کتاب لکھتے ہیں سائنس فکشن کے اوپر. اب جس وقت میں یہ لکھ رہا تھا, یہ بات ہے غالباً 2010 کی, تو تقریباً مجھے 8 سے 9 سال لگے تھے اس کتاب کو لکھنے میں, کیونکہ بیچ میں رائٹرس بلاک بھی مجھے بہت میجر آ گیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس طرح سے آگے چلنا ہے. لیکن مجھے بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ اس کو تم جو ہو نیو یارک میں یا کسی یورپین شہر میں اس کو سیٹ کرو, کیونکہ وہاں سے اس کی ریچ ہوگی. میں نے کہا نہیں, میں تو اس کو کراچی میں لکھوں گا کہ اسی سیٹنگ اچھا, کراچی میں ہوگی. کراچی جو ہے ویسے ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر ملک بھر سے الگ الگ جو ہے زبانیں اور کلچر لیے لوگ بالکل موجود ہیں. اب آپ نے اس کے دامن کو اتنا بڑھا دیا کہ اس کے اندر اب خلائی مخلوق بھی آ کر آباد ہے. تو ذرا اس پلاٹ کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ ڈیوائیڈ اسپیشیز کا جو پلیز. تو اس کا پلاٹ یہ ہے فراز صاحب کہ میرے ذہن میں کہانی آئی
کہ کسی طرح سے خلائی مخلوق کے اوپر لکھنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک اس میں بہت سارے سوالات ابھرتے ہیں، کیونکہ سائنس فکشن کا جو مین پرمائس یا کانسیپٹ ہے وہ واٹ ایف پہ ہے کہ کیا ہوگا اگر ایسا ہوتا. تو میں نے سوچا کہ چلیں خلائی مخلوق پہ کہانی لکھتے ہیں، تو میرے ذہن میں آیا کیوں نہ ہم ان کو کراچی بلا لیں، کیونکہ اگر ہم سیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک مصنف جو ہے اگر کسی شہر کے بارے میں لکھ رہا ہے، اگر میں فرض کریں امریکہ کسی شہر میں رہا ہوتا کئی عرصے تو میں وہاں کی صحیح طرح سے تصویر کشی کر سکتا تھا، لیکن کراچی سے اچھی تصویر کشی میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ کراچی میں پیدا ہوا ہوں، یہاں پر میں پلا بڑا ہوں، مجھے پتہ ہے یہاں کی گلیاں کس طرح سے ہیں. اگر مجھے کہیں کوئی مضمون لکھنا ہو کہ بندر روڈ کے بارے میں ایک مفصل نوٹ لکھیے تو میں لکھ لوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہاں کی سائٹس اینڈ ساؤنڈس کیا ہیں، وہاں پہ لوگوں کے طریقے کیا ہیں، کس طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں. تو اس کا پلاٹ شروع ہوتا ہے، میں اسپوائلر نہیں دوں گا، میں چاہتا ہوں کہ جو اس پوڈ کاسٹ کو سننے والے ہیں وہ اس کتاب کو خرید کے پڑھیں، کیونکہ اسی میں جو ہے وہ پڑھنے کا صحیح مزہ آتا ہے، اور پڑھنے والے کو بھی ہاں، اور جو مصنف اس کو بھی ایک بہت اچھا دلی سکون ملتا ہے. تو اس کا پلاٹ یہ ہے بغیر اسپوائلر کے کہ کئی سو سال پہلے 1800 سم تھنگ میں ایک ایلین ریس ہے جس کو میں نے ٹیلیکن کا نام دیا ہے، جو ایک پلینٹ آرپلون پہ رہتے ہیں، جو ایک فکشنل سیارہ ہے، لیکن یہ سیارہ موجود ہے سگنس کانسٹیلیشن میں، جو کہ ایک حقیقی کانسٹیلیشن ہے، دنیا سے تقریباً 4-5 ملین لائٹ ایئرس اوے. ان کے ہاں ایک سول وار چل رہی تھی، اور ان کو اپنا ایک منرل ریسورس ہے جو ان کے ہاں پیٹرول سے بھی زیادہ، جتنا اہم ہمارے لیے پیٹرول ہے ان کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے، جس کو وہ ہیکسٹینڈلو کہتے ہیں. تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا ہم کسی ایسے سیارے پہ اس کو دفن کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کوئی اس کو ڈھونڈ نہ پائے. تو انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ بھائی پاکستان میں، مطلب اس وقت تو پاکستان بنا نہیں تھا اوبیسلی، لیکن انہوں نے دنیا میں آ کے انہوں نے کہا یہاں پہ انسان ہیں اور یہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، یہ کھدائی نہیں کریں گے، یہ اپنے آپ کو مار کے ہی دم لیں گے، تو یہیں پہ دفنا دو، کیونکہ لوگ یہاں پہ ایکسکیویشن یا کوئی ریسرچ نہیں کریں گے. تو جس علاقے میں انہوں نے دفن کیا وہ اتفاق سے کئی سو سال کے بعد کراچی نکلا. تو اب ان کو پھر یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دھوکے اور فریب کی بھی کہانی شروع ہوتی ہے، کس طرح سے جن انسانوں کو جن کو انہوں نے یہ راز چھپانے کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی دی تھی وہی دغا باز نکلے. انہوں نے اس راز کو جو ہے وہ اوپنلی ڈکلیئر کیا، اور وہاں سے ان کی وہ جو ایلین اسپیشیز ہیں وہ پاکستان آتے ہیں. بھائی کہنے کو ہم نے آپ کو ایک چیز دی تھی ایک امانت کے طور پہ، آپ نے اس کو مس یوز کر رہے ہیں. تو اس پوری کڑی میں ایک لڑکا ہوتا ہے سلمان، جو کہ ان ایلینس، اصل میں آپ کو بتاؤں کہ پلاٹ سے پہلے اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ کیسے ذہن میں آیا. یا میں نے اس کتاب میں ایلینس کو ایلینس نہیں کہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ ایلینز ہیں، ان کے لیے ہم ایلینز ہیں. تو میں نے ہیومنس ورسز دا ایکسٹرا ٹیریسٹریل اسپیسیز اس طرح سے کہا. تو یہ دو اسپیشیز ہیں، ایک ہم ہیں اور ایک وہ ہیں، اور دونوں میں ڈویژنز ہیں. انسانوں میں بھی 2 ڈویژن، ایک چاہتا ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے، ایک چاہتا ہے کہ نہیں دنیا کو رہنا چاہیے. اسی طرح سے ایکسٹرا ٹیریسٹریل میں 2 ڈویژنز ہیں، ایک کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں منرل ریسورس چاہیے چاہے دنیا تباہ ہو جائے. دوسرے جو اس میں ڈویژن ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں انسانوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں سے اس کا کانسیپٹ نکلا تھا. تو یہ ایک طرح سے جنگ ہے 2 اسپیشیز کے درمیان، ایک چاہتی ہے کہ زندگی رہے، ایک چاہتی ہے زندگی نہیں رہے. اور اسی میں جو میں نے مختلف تھیمز کے بارے میں بات کی ہے، اس میں لیڈرشپ کے بارے میں بات کی ہے، فرینڈشپ کے بارے میں بات کی ہے. کہیں کہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ ریفیوجی کرائسس کے بارے میں بھی کچھ عنصر ہیں. ان یور فیس والا اس میں نے کانسیپٹ نہیں کیا ہے، لیکن آپ کو بلو دا لائن آپ کو اس میں محسوس ہوگا. تھوڑا بہت ہیومر بھی ہے، کیونکہ آبویسلی جب ایک ایلین اسپیسیز کراچی آئے گی اور لوگ اسے دیکھیں گے تو ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. وہ اپنے پاس ان کے پاس اپنا اکوپمنٹ ہے جس سے وہ اپنا جسم کا کیموفلاج کر کے انسانی روپ دھار لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں نے اس طرح کے پہلو رکھے ہیں. پلاٹ کی ایک اور بات جو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو میں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ اگر آپ 25 سال کے بعد بھی اس کو پڑھیں گے تو لگے گا کہ جیسے آج کی کہانی ہے. اس کے اندر میں نے کوئی ٹائم لائن یا ٹائم لمٹ نہیں رکھی ہے. یہ بیسیکلی کوئی پیریڈ جیسے فلم ہوتی ہے، پیریڈ ناول ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. یہ ریلیونٹ ہے اس آڈینس کے لیے جو اسے پڑھے گی، چاہے وہ بچہ ہو. ٹارگیٹ آڈینس میں نے اس کی رکھی ہے فرام ٹینس ٹو. آپ نے کہا 18ویں صدی کی کہانی ہے. 18ویں صدی کی کہانی نہیں ہے، شروعات ہوئی تھی 18ویں صدی سے، پہلا چیپٹر کا کچھ حصہ ہے، لیکن اس وقت انسانوں سے کوئی تعلق انہوں نے قائم نہیں کیا تھا.
لیکن کہانی پھر شروع ہوتی ہے اسی ٹائم سے جس ٹائم پہ آپ اسے پڑھ رہے ہیں. موجودہ کراچی میں اگر کوئی ان کا خلائی مخلوق کا کوئی اڑن کھٹولا، کوئی اڑن تشتری آتی ہے اور کوئی ایسا خلائی مخلوق یا جو کہ اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے بڑی رکاوٹیں موجود ہیں. ایسا نہ ہو کہ تو خیر اب آپ اس میں جو مزاح کا جو عنصر ہے وہ یقیناً وہ کراچی میں رہنے والوں سے زیادہ قریب ہوگا، یا پھر وہ جو مزاح ہے وہ اس سے اور لوگ بھی ریلیٹ کر پائیں گے؟ اس سے سب ریلیٹ کر پائیں گے. اچھا، کیونکہ میں نے اس کی سیٹنگ کراچی رکھی ہے، لیکن اس کی جو فیل ہے، اس کا جو ایک اورا ہے، اس کے جو ایک مطلب اس کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص کراچی میں رہا ہے ساری زندگی تو وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. کوئی شخص لاہور میں عموماً ویسے مزاح کی جو سرحدیں ہوتی ہیں ذرا تنگ ہوتی ہیں کہ وہ لیکن بہرحال ایک ہم اب جو پڑھنے والے ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس میں جو الگ الگ جو عناصر ہیں، جس میں سائنس فکشن موجود ہے، اس میں ڈرامہ موجود ہے، اس کے اندر کامیڈی ہے یا ہیومر ہے، اور اس کے اندر بہرحال کراچی بھی ہے، اور اس کے اندر ایک خیالی دنیا ہے جو کہ اور کچھ ایسے کردار ہیں جو اس دنیا کے نہیں ہیں لیکن وہ اس دنیا پہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور اپنی پورے کردار کے ساتھ. اور پھر دونوں ہی جو اسپیشیز ہیں ان کے دونوں کے آپس کی جنگ، تو ایک طرف ان کے اندر بھی کچھ جنگ پھوٹی ہوئی ہے جو کہ فیصلہ لینے کے لیے ایک کرو، ایک پورے آرک کی طرف لے کے جا رہی کہانی، جس میں مجھے جو محسوس ہوتا ہے اس میں تو پڑھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے جو تنازع کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ سدھارا جاتا ہے، سیدھا کیا جاتا ہے، اور پھر آگے ایک نئی مشکل ہوتی ہے. اس میں جو مرکزی کردار ہے سلمان، اس کے بارے میں کہیے کہ اس سلمان کے اندر عمر کتنا موجود ہے؟ سلمان کے اندر میرے خیال سے کافی عمر ہے، کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی مے بی اے فگمنٹ آف اے امیجنیشن، یا ہو سکتا ہے میں نے سلمان سے وہ کام کروایا ہوں جو میں نہ کر پایا ہوں ابھی تک، یا جو میں نہ کر سکوں، کہ جیسے خلائی مخلوق سے بات کرنا، یا اس طرح کا کانفیڈنس کہ آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جو آپ کو پتہ ہو کہ اس دنیا کا نہیں ہے اور وہ آپ کو چوٹ بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن صرف یہ سوچ کے بات کرنا کہ چلو دیکھتے تو ہیں کیا ہوتا ہے. اور یہ سوال مجھ سے ایک دفعہ اور بھی ایک ریڈر نے پوچھا تھا کہ اس میں، کیونکہ وہ مجھے تھوڑا پرسنلی جانتا بھی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنا ہی ایک ایکسٹینشن بنا دیا. میں نے کہا ایسا ہے، کیونکہ اس کی کافی عادات مجھ سے ملتی ہیں، اور عموماً ہوتا بھی ہے کہ ایک مصنف اس کردار کو زیادہ طریقے سے اچھا بیان کر سکتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو. تو انسان اپنے سے زیادہ کس کو جان سکتا ہے؟ یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے، لیکن یہاں پر میں نے اپنے آپ کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا نہیں کیا کہ وہ کردار جو ہے وہ پوری کہانی پہ حاوی ہو جائے. آبویسلی اس کی بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اس کو بھی ایک کانفلکٹ فیس ہوگا، اس کو بھی ایک ریزولوشن تک پہنچنا ہے. تو اس کو بھی میں نے اس کے اندر بھی میں نے کچھ خامیاں رکھی ہیں جو وقت کے ساتھ وہ اسے پورا کرتا ہے. اصل میں کہانیوں کی قسم ہے، ایک قسم ہے جس کے اندر کہ جو مرکزی کردار ہوتا ہے، جس کو پروٹیگنسٹ کہہ لیجیے، پروٹیگنسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک نئی دنیا میں جاتا ہے اور پھر اس نئی دنیا سے اپنا مقصد پورا کر کے واپس پہنچتا ہے. تو یہاں نئی دنیا میں جو لوگ آئے ہیں وہ تو ایلینز ہیں. تو سلمان کو اگر ہم کہانی کی اقسام میں سے کوئی ایک کہانی فکس کریں، جو کہ 7 جو پلاٹ ٹائپس ہیں ان میں سے، تو اگر ہم صرف سلمان کی کہانی دیکھیں اس میں، کیونکہ ایک ناول ہے اور اس میں بہرحال جاتے ہیں، تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ وائز اینڈ ریٹرن کہیں گے، اسے کوئی ہیروز جرنی کہیں گے، اسے کویسٹ کہیں گے، وہ کیا ہے؟ اس میں میرے خیال سے سلمان کا جو کریکٹر ہے وہ 2 اس میں کیٹیگریز میں آ سکتا ہے. ایک تو ہے ہیروز جرنی، کیونکہ ایونچولی وہ ہیرو ثابت ہوتا ہے اپنے ان ایلینز فرینڈس کو کی مدد کرنے میں جن کے خلاف ہم انسان ہی کام کر رہے تھے، نمبر 1. اور نمبر 2 وہ جو کمنگ آف ایج اسٹوری ہوتی ہے، اس میں سلمان کا جو ہے کریکٹر اس میں بھی ایوالو کرتا ہے. کیونکہ میں نے سلمان کے کریکٹر کو شروع میں تھوڑا سا فلیٹ دکھایا ہے،
لیکن جیسے جیسے اس کے اوپر مشکلات پڑتی ہیں، جیسے اسے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس کا شہر کی جو ساخت ہے وہ اس پہ سوال نشان پڑ جاتا ہے، کیونکہ جو ہیکسٹینڈ جو منرل ریسورس ہے اگر اسے نکالیں گے تو اس سے اتنی ریڈیشن پیدا ہوگی کہ 50-60 کلومیٹر کے دائرے میں جو انسان ہیں، جو نباتات ہیں، وہ تباہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا شہر ہی اس کے سامنے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اسے کام ایسا کرنا ہے کہ اس کا شہر نہ جو ہے وہ برقرار ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائنس فکشن لکھنے کے لیے لکھنے والے کا خود سائنٹیفک ہونا اور اس کا سائنس کو لے کر اور خاص طور سے فزکس یا طبیعت کے قوانین سے جو ہے وہ واقف ہونا بہت ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ اوکے، وہ اس طرح سے کہ سائنس فکشن کے دو مین کیٹیگریز ہیں، ایک ہے ہارڈ سائنس فکشن اور ایک ہے سافٹ سائنس فکشن۔ میں نے جو لکھی ہے وہ سافٹ سائنس فکشن ہے۔ اس میں نے بتایا کہ بھائی ایک جو ایلین سپیسیز ہے ان کا ایک یہ اسپیس شپ ہے، وہ اتنا مربع میل بڑا ہے، اس کے اندر اس طرح کے انجنس لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی اسپیڈ یہ ہے، اس کی ٹاپ اسپیڈ یہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میں ایک فکشن کہانی میں لکھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ایک ہارڈ سائنس فکشن کی کتاب ہے، جیسے فار ایگزامپل اینڈی ویئر کا ناول تھا دا مارشن، جس کی ناول بھی بنا تھا، فلم بھی بنی تھی، تو اس میں اس نے پورا جو پروسیس بتایا ہے کہ ایک اسپیس شپ کیسے لفٹ آف ہوتی ہے، مارس پہ جا کے کن سرکمسٹانسز میں وہاں پہ لینڈ کیا جاتا ہے، پھر وہ جو ایسٹروناٹ ہے اس کو وہاں پہ وہ اسٹرینڈڈ ہو جاتا ہے، وہاں پر رہتے وہ پانی بھی بنا سکتا ہے، وہاں پر اس نے آلو کی کاشت بھی کر دیے۔ تو یہ سارا ہائپوتھیٹیکلی پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ پورا کیمیکل پروسیس، بایولوجیکل پروسیس، فزیکل پروسیس کیسے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ کا ان تمام جو ہے وہ اسٹڈیز کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ سافٹ سائنس فکشن لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کا فزکس سے یا کیمسٹری سے، بایولوجی سے کوئی بھی مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک فزسسٹ ہیں تو ہی آپ وہ لکھ سکتے ہیں، یا آپ ایک کیمسٹ ہیں تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ڈگریز نہیں بھی ہیں لیکن آپ کو شوق ہے ایک فکشنل کہانی بنانے کا تو آپ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں سائنس فکشن کو اور فینٹیسی کو کیسے الگ کریں گے؟ سائنس فکشن فینٹیسی کا ایک بہت ہی دیر از ویری تھن لائن آف ڈفرینس۔ اس کا فرق یہ ہے کہ جب بھی کوئی سائنٹیفک گیجٹ یا ٹیکنالوجی ایک فرد پر یا ایک معاشرے پر یا ایک سوسائٹی پر اثر انداز کرے تو سائنس فکشن ہوتی ہے۔ اس کی میں ایگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جادو کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ جادو کرتا بھی ہے، وہ اڑتا ہے، ٹیلی پورٹ کرتا ہے، وہ ڈیمنز یا اینجلس کو بلا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہیری پاٹر ہے، صحیح ہے۔ لیکن ایک بچہ ہے، وہی ایج ہے، وہ بھی ایلینز اور ڈیمنز کو بلا سکتا ہے، لیکن وہ اسے اس صورت میں بلا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک گیجٹ ہے جو کہ اس کی ڈی این اے سے لنک کر گیا ہے، اور جب وہ اس واچ کو دباتا ہے تو وہ ایک روپ دھار لیتا ہے کسی اور ایلین کا۔ یہ کہانی ہے بین 10 کی۔ اب دونوں کہانیاں ایک ہیں، لیکن ہیری پاٹر میں کہیں بھی آپ کو کوئی الیکٹرانک یا کوئی گیجٹ یا کوئی اکوپمنٹ نہیں ملے گا، بین 10 میں آپ کو ایک گیجٹ ملے گا جو کہ باہر کوئی ایک ایلین آرٹیفیکٹ ہے۔ تو جہاں پہ ٹیکنالوجی یا سائنس آ جائے وہاں پہ فینٹیسی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ سائنس شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک ناول تھا دا لارڈ آف دا رنگس، تو اس میں اس کے بعد ایک رنگ ہوتی ہے، بیبلو بگنز جو کہ ہابٹ ہوتا ہے، اس کو رنگ ہوتی ہے، وہ پہن لیتا ہے تو وہ انویزبل ہو جاتا ہے۔ تو رنگ اٹ سیلف ازنٹ اے سائنٹیفک گیجٹ، وہ فینٹیسی ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا کہ بھئی وہ اس کے پاس کوئی مشین ہوتی ہے، اس کے اندر سے گزر کے جاتا اور انویزبل ہو جاتا، تو وہ سائنس فکشن۔ آپ نے ذکر کیا تھا اینک والا جن، اینک والا جن تو سائنس فکشن بھی ہے، فینٹیسی بھی ہے، دونوں ہی کا مکسچر ہے، دونوں کا مرکب کہہ لیں ان کے۔ تو اچھا، جب ہم بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہمارے دماغ پر یا ہماری سوچ پر بہت سارے پردے یا بہت سارے معیارات جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ ہم کوئی جو سوچنا ہوتا ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ سوچ لیتے ہیں، جو بھی
خیال کرنا ہوتا ہے سوچ لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی منطق لڑانے کی کوشش نہیں کرتے، بس جو ہوتا ہے دل میں وہ بیان کر دیتے ہیں. پھر ہوتے ہوتے یہ فطری عمل ہے کہ انسان تجربات سے اور مشاہدات سے جو ہے وہ چیزیں سیکھتا ہے، اور پھر ان کے اپنے خیالات کو پھر پرکھتا ہے، اور پھر ان کو سدھارتا ہے، اور پھر ان کو ترتیب دیتا ہے، اور منطق جو ہے وہ حاوی ہوتی چلی جاتی ہے آپ کی امیجنیشن کے اوپر، یا جو تخیل کے اوپر. ایک رائٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جو تخیل ہے وہ جو ہے وہ برقرار رہے، اور اس کو جو ہے حقیقت اس کو کھا نہ جائے، یا جو اس نے کچھ سیکھا ہے یا دوسروں کا کام دیکھا ہے اس سے کہیں اس کا اس کا جو جینون، جو اس کا جو اصل، جو ایک بچہ جو اندر بیٹھ کے سوچتا ہے یا خواب دیکھتا ہے، وہ برقرار رہے، زندہ رہے. اس کے لیے کوئی مشق ہے؟ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ میرے خیال سے اس کے لیے آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور میرے بہت خیال سے لمبا بھی تھا. لمبا بھی تھا. اور جو دیکھنے والے سننے والے ہیں جو اسپائرنگ رائٹرز ہیں ان کے لیے کافی مفید ہوگا یہ سوال. کہ دو طریقے ہیں. ایک تو کہ اپنے اندر کا بچہ کبھی بڑا نہ ہونے دیں، کیونکہ جب تک آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہیں اس طرح کے سوال کرتے ہیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل. اور دوسرا یہ کہ دیکھا بھی ہے، جھیلا بھی ہے. جھیلا بھی ہے، اور آپ تو جھیل بھی رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کے ذہن میں اس طرح کا کوئی تخلیقی یا کریٹو سوال آئے تو اس کو یہ کہہ کے نہ کہیں کہ نہیں یار یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ فکشن میں سب پاسبل ہے. اور یہ آپ کے اوپر ہے، ایک رائٹر کے اوپر ہے کہ وہ اس خیال کو کس طریقے سے پڑھنے والوں تک لے کے آتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ میری شیلی ایک آتھر تھیں 18 سینچری میں. انہوں نے 1818 میں ایک ناول لکھا تھا کہ جس میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے وکٹر فرینکنسٹائن، اور وہ انسانی اعضاء کو جوڑ کر ایک مانسٹر بناتا ہے، اور وہ گیلوینک انرجی کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر جان ڈالتا ہے. اس ناول کا نام فرینکنسٹائن تھا، وچ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ورلڈ فرسٹ سائنس فکشن ناول. وہ ایرا جو ہے وہ پروٹو سائنس فکشن ہے، کیونکہ اس وقت سائنس فکشن کے معیار کو نہیں بنایا گیا تھا. لیکن جو کرٹکس ہیں، جو ہسٹورینز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ناول تھا جہاں سے سائنس فکشن کی ابتدا ہوئی تھی، کیونکہ اس نے ایک کیمیکل ریئیکشن کو استعمال کر کے بنایا تھا. اب اس نے اس دور میں گیلوینک انرجی کا اس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے 500 سال یا 200 سال کے بعد اس کی کیا وہ ہوگی، افادیت ہوگی. لیکن اسے اس وقت رہتے ہوئے اس نے کہا چلو انسان کے اندر ایک جان پھونکنی ہے تو کیا کریں، خدا کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن گیلوینک انرجی کے تھرو جو ہے کیمیکل ریئیکشن کیا ایک اس کے اندر ایک، کیونکہ اب آپ نے دیکھا جب کسی کو CPR دیتے ہیں تو وہ اس کو انرجی دیتے ہیں، تو وہاں سے اس کا خیال ہے. تو آپ کے سوال پھر دوبارہ آتا ہوں کہ اپنے اندر کا جو بچہ ہے جب وہ سوال کرے تو اس کو روکے نہیں. اور دوسرا یہ کہ پڑھتے رہیں، جتنا پڑھیں گے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب میں اپنی ریسرچ کر رہا تھا ڈیوائڈ اسپیشیز کے لیے تو میں نے بہت سارے سائنس فکشن ناولس پڑھے، تو میں نے کہا نہیں اس نے فلاں اسپیس شپ کو اس طرح سے دکھایا تو میں بھی ایسے دکھاؤں. میں نے کہا نہیں، میرا اوریجنل آئیڈیا وہی رہے گا. میں انسپریشن لے سکتا ہوں کہیں سے، میں کسی کی اچھی بات اس میں ڈال سکتا ہوں، لیکن آئیڈیا جو ہے وہ میرا ہی ہوگا، چاہے وہ جتنا بھی بھونڈا لگے. اصل میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک پابندی ہے کسی حد تک کہ لوگوز، پیتھوز اور ایتھوز کی، کہ جو بھی آپ دنیا بنا رہے ہیں اپنے فکشن کے لیے، جو ایک نئی دنیا بنا رہے ہیں، اس کے اندر لوگوز یعنی کہ لاجک، پیتھوز یعنی کہ پیشن یعنی کہ جذبات، لاجک یعنی منطق، اور ایتھوز یعنی کہ ایتھکس یا قانون یا لا، یہ بہرحال موجود ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ کہانی ہمیں جو ہے وہ کتنی ہی نئی ہو، کتنی ہی الگ دنیا کے بارے میں ہو، کسی طرح سے اس کو ہمیں اس سے جوڑ دیتی ہے. تو یہ پابندی تو بہرحال ایک فطری ہے جو کہ ہوتی ہے. لیکن جو ہم اپنے تجربات اور مشاہدات پر چیزیں لکھنا یا بات کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا جو ایک بالکل ایک وائلڈ جو تصورات تھے نا، جیسے کہ ہم بچپن میں سوچتے تھے کہ ہمارا روشن دان جو ہے یہ
اس کھڑکی سے اگر میں اس قابل ہو گیا کہ اس کھڑکی سے گزر سکوں تو میں یقیناً کسی دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا، یا اس فریج کے پائپس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور مخلوق بستی ہے، یا پھر بچپن کا وہ وقت کہ جب کوئی تصوراتی دوست بھی آپ کا ہوتا تھا، جس کے خد و خال جو ہے وہ آپ ہی کے تصور کے آپ ہی کے تخیل کے اوپر بنے ہوتے تھے. کسی کا کوئی ہاتھی نما چہرہ ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی جو ہے کوئی بڑا دیوہکل تصور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ دور کہ جب امیجنیشن جو ہے وہ عروج پہ ہوتی ہے. پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امیجنیشن جو ہے وہ کیلکولیشن کی زد میں آ جاتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو پوٹینشیل رائٹرز ہو سکتے تھے وہ اس کی زد میں آ کے بیچارے مارے جاتے ہیں، اور وہ منشی بن جاتے ہیں، یا وہ کچھ اور جو ہے وہ کسی اور شعبے سے وابستہ ہو جاتے ہیں. تو اس کو سسٹین رکھنا یا اس کو بنائے رکھنا، اس دیوانے کو جو کچھ بھی سوچ سکتا، جو کہ اور اس کی سوچوں پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد جب ان کو وہ ترتیب دینے بیٹھتا ہے تو پڑھنے والا یا دیکھنے والا اس کو جو ہے ایون جو آپ گیلوینک انرجی سے جو اس روح پھونکنے کا تصور جو دے رہے ہیں، وہ روح پھونکے جانے کا تصور پہلے سے موجود تھا کہ ہاں روح ڈالی جاتی ہے، لیکن گیلوینک انرجی کہاں سے آئی؟ اور لیکن یہاں پر میں ایک تھوڑا سا کلیریفائی کرتا ہوں کہ اس میں جو کہانی اس میں روح نہیں پھونکی گئی، اس میں صرف جان دی گئی ہے. مقصد وہی ہے نا، روح کا مقصد وہی تھا کہ جان دی گئی نا. تو کہیں سے تو تانتا جڑا تھا. وہ ایک معاملہ یہ نا کہ ایک دوسری دنیا موجود ہے، ایک روشن دان موجود ہے، میں موجود ہوں، میرا کمرہ موجود ہے. تو مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ایک دوسری دنیا ہے، لیکن میں یہ کیسے سوچ رہا ہوں کہ اس روشن دان سے اگر میں گزر گیا تو وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاؤں گا. کیونکہ میں نے ہو سکتا ہے آپ نے کسی کہیں پہ پڑھا ہو، دیکھا ہو، یا جیسے ایگزامپل دیتے ہیں جو سی ایس لیوس کا ناول ہے دا کرونیکلز آف نارنیا، اس میں جو 4 بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے انکل کی یہ کپڑوں کی الماری میں جاتے ہیں، بالکل، اور تھوڑی دیر چلتے چلتے کہتے ہیں ارے یہ برف کہاں سے آ گئی، دیکھتے ہیں کہ وہ نارنیا میں پہنچ گئے. ہاں چلو میرے لیے تو کرونیکلز آف نارنیا موجود تھا. کرونیکل آف نارنیا جس نے لکھا ہے اس نے یہ الماری کا تصور کہاں سے لیا ہوگا، اور اس کے پیچھے کیا لاجک ہوگی؟ کیونکہ یہ میرے خیال سے جو بچپن میں جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں نا، وہی پہ بڑے ہو کے ایک اس طرح سے ہمیں سمت دے دیتے ہیں کہ ہم ان کو فکشنل اسٹوریز کی طرح پورٹرے کریں، لیکن جو بہت ہی کیا میں کہہ سکوں جو بہت ہی بھونڈے یا بہت ہی بچکانہ نہ لگیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم برف پانی کھیلا کرتے تھے، ہم کہتے تھے صوفے پہ ہو تو صحیح ہو، زمین پہ نہیں کودنا ورنہ جل جاؤ گے یا ڈوب جاؤ گے. تو کہیں تو ہمارے ذہن میں تھا نا کہ ڈوبنے سے بھی موت آ سکتی ہے، کہیں پہ تھا کہ لاوا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایسے کہتے تھے نا کہ بس درخت پہ اس پہ پلنگ پہ بیٹھے رہو، نیچے آؤ گے تو جل جاؤ گے. یا اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ بچے جو ہیں جب کھیلتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس طاقت ہے، میں تمہیں ہاتھ لگاؤں گا تو تم پتھر کے ہو جاؤ گے. تو آگے جا کے اسی کو پھر اور جو ہے وہ فینٹیسی اور سائنس فکشن کے ناولز میں اس کو بتایا گیا. تو وہ جو سوالات ہوتے ہیں نا بچپن میں وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو وہ سوالات رہتے ہیں، ان کی میرے خیال ہے نوعیت یا ہم اس کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں وہ بدل جاتا ہے. وہ جو خوبصورتی ہے نا، وہ جو ایک بچے کی معصومیت ہے جو کہ اور جو دھڑلہ ہے اور وہ بے پرواہی ہے کہ بس مجھے جو لکھنا ہے وہ لکھنا ہے، جو کہنا ہے وہ کہنا ہے، جو سنانا ہے وہ سنانا ہے. یہ اور پھر اس کے بعد ایک انڈسٹری ہے رائٹنگ کے، یا ایک خاص معیار ہے. پھر آپ لوگوں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لکھو تو ایسے لکھو، اس سے کم لکھا تو کیا لکھا. تو وہ دھڑلہ مارا جاتا ہے. تو وہ جو اعتماد ہے نا جو وہ مارا جاتا ہے. وہ اس سے کیسے بچا جائے؟ میرے خیال سے اس سے ایسے بچا جائے کہ لکھتے رہیں، اور اس میں آپ کے آس پاس کے جو موجود لوگ ہیں ان کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنی کہانی لکھی اور اپنے کسی دوست کو پڑھائی یا اپنے گھر میں کسی کو پڑھائی، انہوں نے پہلے کہہ دیا یار اس کا کیا ہے، تو آدھا مصنف تو وہیں مر جاتا ہے. لیکن اگر سامنے والے کی بھی خیالات آپ کی طرح کے ہیں اور کہے گا ہاں یہ اچھا ہو سا اس میں ہے
جیسے آپ کی جو کہانی ہے کتا درخت، وہ میں کوئی 15 بار پڑھ چکا ہوں، اور میں یہاں پہ اس لیے لایا کیونکہ وہ آپ کے سوال سے ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ کہانی لکھی. اچھا، اس میں مقصد بھی شامل ہوتا ہے. مقصد لکھنے کے کافی ہیں. ایک، یا تو آپ انفارم کرتے ہیں، یا آپ کسی کو کمپیل کرتے ہیں کہ کوئی سوال اس کے ذہن میں مطلب جس کو ہم تھاٹ پرووکنگ رائٹنگ کہتے ہیں، یا پھر آپ انٹرٹینمنٹ یا ہیومرس اسپیکٹس کے لیے لکھتے ہیں. ان تینوں کا کمبینیشن یا کوئی ایک ضرور ہونا چاہیے، تبھی آپ کی کہانی میں ایک مقصد نظر آئے گا پڑھنے والے کو، اور آپ بھی اس مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے کہانی لکھیں گے. اب دیکھیے جیسے درخت اور کتا جس کا آپ نے حوالہ دیا، یا ساپس کی جو فیبلز ہیں، تاریخی ان کی تو بہت پرانی بات ہے نا. اگر وہ فیبلز کا سیمپل یا کا نمونہ موجود نہ ہو، تو میں ایک ایسے درخت کو کم متعارف کراؤں جو سوچتا ہے، یا ایک ایسے کتے کو جو بولتا ہے، یا تو اس کا ہضم ہونا اس میں ایک بہت وقت مشکل لگے گا، ہوگا. وہ مشکل ہو جائے گا. لیکن جس نے پہلی بار یہ جرت کی تھی کہ وہ فیبلز کو شروع کرے، اور وہ بتائے کہ جانور بھی انسانوں کی طرح بات کر سکتے ہیں، اور درخت بھی سوچ سکتا ہے، اور تو یہ دھڑلہ اس شخص کے اندر موجود تھا، یہ اعتماد کہ جو میں کہہ رہا ہوں. تو میں کیونکہ اب پہلے سے موجود سیٹ رولز کے اوپر لکھنا، پہلے سے موجود ریفرنسز کی بنیاد پہ لکھنا، اور یہ سمجھ لینا کہ مزید اوریجنل جو ہے لکھنا اب پاسبل نہیں ہے، یہ کیسے، یہ تو ہار مان لینے والی بات ہے نا. میرے خیال سے فراز صاحب، اوریجنل جو ہے نا، میری بہت ہی عجیب سی بات ہے، لیکن دنیا میں شاید اوریجنل کچھ بھی نہیں ہے. خیالات موجود تھے، انہی سے الفاظ نکلے ہیں. ہم جو اردو یا انگلش میں بات کرتے ہیں وہ انہی الفابیٹس اور الفاظ کا مکسچر ہے. اگر میں نے کتاب لکھی، آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے کہ آپ جو مضامین پڑھتے ہیں، اگر کسی نے کراچی کے ٹریفک کے اوپر بات لکھی ہے، اور اینگل اور پرسپیکٹو بدل جاتا ہے، لیکن اوریجنیلٹی صرف پہلی بار کام کرنے میں ہوتی ہے، کہ کبھی وہ کام پہلے کبھی نہ کیا گیا ہو. دنیا میں کسی نے پہلی بار کتاب لکھی ہوگی جب یہ پرنٹنگ پریس آیا تھا یورپ میں، تو لوگوں نے کہا تھا ارے یہ تو کتاب ہے، یہ تو پرنٹڈ پیپر پہ ہے، اور اس پہ بلاک لیٹر سے جو ہے پرنٹ ہوا ہوا ہے، نہ کہ ہاتھ سے جو اس پہ لکھا گیا ہے. تو وہ ایک اوریجنل کام تھا. اس کے بعد سے ریپروڈکشن ہے، لیکن خیالات کو ترجیح کرنے کے لیے ہم سب ایفرٹ کر رہے ہیں نا، کہ ہمارا خیال آپ تک پہنچے، آپ کا خیال 500 لوگوں تک پہنچے، 1000 لوگوں تک پہنچے. اب جیسے یہ پوڈ کاسٹ ہے، آج کے دور میں پوڈ کاسٹ ایک بہت ہی عام سی بات ہے، لیکن کبھی پہلی بار زندگی میں جب ریڈیو کے اوپر کسی نے آواز سنی ہوگی کسی کی، تو نے کہا ارے یہ تو کمال ہو گیا. ٹیلی گرام سے ہم ریڈیو پہ آ گئے. ریڈیو میں آنے کے بعد پھر آپ اس کو کس طرح سے اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ پھر وہاں سے پھر آپ کا فن شروع ہوتا ہے. وہاں سے پھر آپ کے کام کی کوالٹی کو یاد رکھنا اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ نے کیا بات کی، کیا وہ انفارمیٹیو تھی، کیا وہ تھاٹ پرووکنگ تھی، کیا اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، لوگوں نے اس کو بار بار سنا، بار بار پڑھا، لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی. کیونکہ جتنی بھی کہانیاں اگر وہ اس میں ہیومن ایلیمنٹ ہٹا دیں تو وہ کہانیاں کون پڑھے گا. آپ کی جو کہانی ہے درخت و کتا، اس کے اندر کوئی انسان نہیں ہے. انسان صرف اس وقت آتا ہے جب وہ گاؤں والے آ کے ان کتوں کو جب وہ رو رہے ہوتے ہیں بھگاتے ہیں، لیکن اس کہانی میں کوئی انسان نہیں. لیکن پھر بھی ہم ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایموشنز، درخت کے بھی ایموشنز ہیں، تو کتے بھی ایموشنز ہیں جن سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جو ریلیٹیبل فیکٹر ہے نا ایموشنز کا، جب تک یہ ہے کہانی میں، تو چاہے وہ جتنی ہی آؤٹ آف دا ورلڈ کانسیپٹ ہوگا، لوگ اسے پڑھیں گے. تھینک یو، آداب. اچھا، اس میں دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں اوریجنیلٹی کی، 18ویں صدی میں اتنی اس قدر ایجادات ہو گئی تھی کہ اس وقت بھی انسان پریشان تھا کہ اب مزید کیا ایجاد ہوگا. اور آج بھی جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک ہونے کے بعد، تو اب ہم اگر بیٹھ کر سوچتے ہیں، پہلے یہ تھا کہ نئی ایجاد آپ کو حیران کر دیتی تھی، اور اب ہمیں ایجادات کی عادت ہو گئی، اور اب ہمیں حیرت نہیں ہوتی کچھ نیا آ جاتا ہے تو ہم تیار بیٹھے ہیں. اور اب بھی اگر ذہن میں سوچیں تو اب تو بہت مشکل ہے کہ کچھ نیا آ جائے، لیکن کچھ نہ کچھ نیا آ ہی جاتا ہے. کچھ نہ کچھ نیا آ جائے گا، کیونکہ آپ نے ایجادات کی بات کی.
تو زمانے جب میں ایجادات نہیں آ جاتی ہیں تو سوری میں آپ کی بات بولے جو ہے قطع کلامی معاف، تو بنیادی طور پہ تو مادی ترقی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی دنیا بدلتی ہے۔ جب دنیا بدلتی ہے تو وہ بہت ساری مادی ترقی کی وجہ سے جو دنیا بدل گئی ہے، تو پھر دنیا کے ساتھ موجود لوگوں کے خیالات بھی تو بدل گئے ہیں نا۔ وہ نیا کچھ جو دنیا میں آ گیا ہے، ترقی کے نام پر آیا ہو یا تنزلی کے نام پر آیا ہو یا کسی جنگ کی صورت میں، وہ سب کچھ جو ہے وہ کسی نئی کہانی کو جنم کیوں نہیں دیتا، کسی نئے خیال کو جنم کیوں نہیں دیتا، کسی اوریجنل آئیڈیا کی طرف ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی میں سے ہم کچھ سوچتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا۔ اب جیسے ایک ناول تھا سولیرس، تو اس میں جو ایسٹروناٹس ہیں ایسے سیارے پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ جو سمندر کا پانی ہے وہ خود ایک لیونگ آرگینزم ہے، اور جب اس میں کودتے ہیں تو وہ ان کے ایسے خیالات کو ابھارتا ہے جو ان کے سب کانشیس کے جو ڈارکسٹ تھاٹس ہیں وہ ان کو ملاتا ہے۔ تو جیسے فرض کریں اگر کسی نے ہیری پاٹر پڑھی ہے تو ہی وہ کہہ سکتا ہے کہ یار ایک بچہ ہو سکتا ہے شاید جو جادو کر سکے، یا اوریجنیلٹی جو ہے نا وہ اوریجنیلٹی سے ہی اسٹیمپ لیتی ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرا کتاب پڑھے گا اور کل کو یہ کہے کہ میرے گاؤں میں ایک آئی ہے خلائی مخلوق جو کہ زمین سے نکلی ہے، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ آسمان سے نہیں آئی، وہ زمین سے آئی ہے، تو میں ایسا لکھوں گا۔ تو میرے خیال سے کیونکہ جو آئیڈیا ہے نا وہ ایک نئے آئیڈیا کو ہی جنم دیتا ہے۔ اور جیسے آپ نے بات کی کہ ایسوپس فیبل جس نے لکھی ہے اس نے پہلی بار کیسے لکھی، تو ہو سکتا ہے اس نے بیٹھ کے سوچا ہو کہ کیا اگر ایسا ہو سکے کہ ایک شعر جو ہے وہ بول سکے۔ تو وہ جو آپ نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ ہمیشہ خاص کر صرف سائی فائی کو ہی نہیں کسی اور بھی ہر کہانی کو ہی تقریباً واٹ ایف ہی جنم دیتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، کیونکہ یہ اسپیکولیٹو فکشن ہے نا۔ اسپیکولیٹو فکشن میں سائنس فکشن بھی ہے، ہارر بھی ہے، مسٹری بھی ہے، ایڈونچر بھی ہے۔ بالکل جیسے جیمس بانڈ ہے تو یہ ہے کہ کیا ایسا ہو کہ اگر ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے اس کی پرسنالٹی ایسی ہو اور وہ نئے نئے مشنس پہ جائے۔ تو وہ جو کہانی کا جو بنیادی جو تنازع ہے یا کانفلکٹ جو ہے، اگر ایک اوریجنل ایک نیا کانفلکٹ انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے تو وہ کہانی جو ہے وہ پوری کی پوری ایک نئی کہانی بن سکتی ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے۔ یا پھر اس کا جو کسی بھی کہانی کا جو سب سے زیادہ پرومیننٹ یا سب سے زیادہ جو واضح جو عنصر ہو، جیسے ایواتار ہے، ایواتار کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ ایک کریکٹر ہے جس نے ان لوگوں کی مدد کی جن کے خلاف سپریشن کیا جا رہا تھا، تو یہ اوریجنلٹی نہیں ہے، لیکن جس طرح سے اس کو فلمایا گیا ہے وہ ایک اوریجنل کانسیپٹ ہے کہ وہ انسان ہے جس کو 3D اینیمیٹڈ کر کے دکھایا گیا ہے۔ آپ نے جو حوالہ دیا تھا گیلوینک انرجی، اس کریکٹر کا نام بھول گیا میں، فرینکسٹائن کا جو حوالہ دیا تھا کہ اس کے اندر فرینکسٹائن جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے برقی توانائی سے یا پھر گیلوینک جو بھی توانائی کے ذریعے۔ یہاں پر ایک کردار جو ہے وہ اپنا روح کی ایگزسٹنس ہے، اور روح جو ہے وہ اپنا جسم بدل لیتی ہے۔ صحیح۔ تو کیا اس کا تصور میں پہلے ملتا ہے کہ جیتے جی یا پھر جو ہے وہ روح میں اتنی قدرت ہو اور وہ بھی ایسے ہی نہیں بدل لیتی، کسی اور کلچر میں کسی اور کلچر کے لوگوں کے مذہب میں موجود عقائد کی طاقت کی وجہ سے وہ اس قابل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دو طرفہ معاملہ ہے کہ وہ خود بھی شدت سے یہ چاہتا تھا، تو اور وہ اس قدر بغاوت کے روح نے بھی جسم سے بغاوت کر لی اور وہ ایک نئے جسم کو اپنا لیتا ہے جو کہ سرے سے ہی وہ اس کی اسپیشیز سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو بڑا خوبصورت تھا یہ معاملہ، اور یہ بڑا مطلب شدید بغاوت کا اظہار ہے۔ تو میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایک تو جو ہم رائٹنگ کا جو پروسیس ہے نا، ہوتا یہ ہے کہ جو اس عمل کے دوران یا تو ہم لاجک زدہ ہو جاتے ہیں، منطق زدہ ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اس معیار کا نہیں لکھا تو پھر کیا لکھا جس معیار کا ہم پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے ہی آنے والے تخیلات کو جو ہے وہ منطق کی کسوٹی پہ پرکھنے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارا ایسا فکشن جو خالصتاً تخیلاتی اور خالصتاً جو ہے وہ ایک الگ ہی آپ کو الگ ہی دنیا کی بات کرتا ہو، وہ لانے سے ہم گھبراتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید
لوگ اس پہ ہنسیں گے یا شاید جو ہے اس کو ہضم نہیں کیا جائے گا. البتہ ایک 6 سال کا بچہ، ایک 7 سال کا بچہ، ایک 5 سال کا بچہ جب اپنی ایسی بات کرتا ہے جس کے اندر وہ لاجک کو تھوڑی دیر کے لیے کمپرومائز کر دیتا ہے، وہ اپنی بات بہت دھڑلے سے بیان کر دیتا ہے. تو بس میرا مقصد وہ تھا آپ سے، میں کافی دیر سے ایک ہی چیز کو جو ہے وہ میرے خیال سے گردان کیے جا رہا ہوں. اسپیکولیٹو فکشن کا کام ہی یہ ہے کہ ایک مصنف اس طرح کے خیالات لائے جو کہ حقیقت میں موجود نہیں ہیں لیکن پڑھنے والے سے ریلیٹ کریں. بالکل 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 بالکل. یہی تو ڈیوائڈڈ مقصد ہے. اسپیشیز کے اندر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ مسالہ جی ہاں، اس کے اندر موجود ہے. یہ مسالہ اس زور و مسالے شور سے سے قطعاً یہ مطلب وہ نہیں ہے آئٹم نمبر نہیں ہے اس میں کچھ. مسالے سے مراد کہ وہ مسالہ کہ جس کے بغیر کھانا پک نہ جائے، جس کے بغیر پک نہ زندگی سکے. ناممکن ہے، یہ اس میں ملے گا آپ کو. بہت خوب بہت خوب. ہم بڑا گھوم کر واپس ڈیوائڈڈ اسپیشیز کی طرف آئے اور تھوڑی دیر کے لیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا محسوس ہو کہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں اور یہ جو ہے بیچارے ہوسٹ کر رہے ہیں. لیکن میں ان کا شو نہیں چھینا ہے مجھے. نہیں، شو آپ کا ہے، آپ کا ہی رہے گا. قطعاً جو ہے اصل میں سوال کا معاملہ یہ ہے کہ بعض سوال بڑے گنجلک ہوتے ہیں، ہاں، ان کو سمجھانے کے لیے بہت تمہید باندھنا ضروری ہوتا. تو بس اس تمہید کی زد میں آ گئے اور وہ تھوڑی سی بات تھی جو وہ اتنی بڑی ہو گئی. تو واپس جو ہے وہ ڈیوائڈ اسپیشیز پر آتے ہیں، واپس جو ہے وہ عمر صاحب کے بارے میں آتے ہیں، بارے میں بات کرتے ہیں. اچھا، صرف پڑھائی ہی نہیں، جو ہم نے پڑھا ہے وہی تحریر ہماری جو ہے وہ، بلکہ اس کا باعث بنتا ہے سفر بھی بڑا، اور لوگوں سے ملنا اور مختلف تہذیبوں اور کلچرز کو جاننا ایک رائٹر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو کیا ایک سائی فائی کے رائٹر کے لیے بھی جو ہے یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا وہ سفر کہاں کہاں کا رہا ہے؟ میرے خیال سے میرے لیے سفر کو میں ایک فزیکل جرنی کے طور پہ نہیں بتا سکوں گا، لیکن جو سفر ہے وہ کنٹینٹ ایبزارپشن سے اچھے سفر میرے خیال سے کوئی نہیں ہو سکتا. بہت خوب. اگر آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ دوسرے ممالک جائیں تو بالکل، لیکن اگر نہیں جا سکتے تو اپنا کتابیں پڑھنا اور موویز دیکھنا یہ نہ چھوڑیں. اور ایک چیز جس نے مجھے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی وہ ڈائلاگ ڈیلیوری ان موویز، کہ ایچ پی او یا باقی چینلز پہ وہ سب ٹائٹل لکھے آتے تھے جو کہ شروع میں بہت برے لگتے تھے، لیکن پھر بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کی وجہ سے مجھے ڈائلاگ ڈیلیوری کافی حد تک لکھنا آ گئی، کیونکہ ایک تو میں پڑھ رہا ہوں ڈائلاگ، اوپر سے وہ ایکٹر کس ایموشن کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کر رہا ہے. جیسے دروازہ کھولو، یہ سمپل سا ہے کہ دروازہ کھولو، تو آپ کے مختلف انٹونیشن آ جاتے ہیں ایک ہی لفظ میں. اگر ایک جملے میں 12 الفاظ ہیں تو آپ نے جس الفاظ کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایموشن بھی اسی طرح سے آپ کو تو وہ جو کانٹینٹ ایبزارپشن ہے وہ میرے خیال سے رکنا نہیں چاہیے. اور اس میں صرف کتابیں یا ناولز ہی نہیں، جو ہم دونوں ابھی کر رہے ہیں، جو بات چیت کر رہے ہیں، ہم خیال لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، جن لوگوں نے سائنس فکشن زیادہ پڑھی ہے، کوئی بھی جانرا نے زیادہ پڑھا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. کچھ لوگ چلتی پھری لائبریری ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے یہاں تو بہت سارے ہیں چلتی پھرتی لائبریری، ہم بہت خوش نصیب ہیں اس معاملے میں. ان کو جیسے آپ کے پچھلے ایپیسوڈ میں اسد شہزاد صاحب آئے تھے، جی تو ان کے ساتھ بیٹھ کے لگتا ہے کہ بھائی آپ کسی کتاب سے ہی گفتگو کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ بھی آپ کے مطالعے میں اضافہ کرتے ہیں. تو سفر، یہ والا سفر میں کیونکہ میں نے یہ والا سفر زیادہ کیا ہے تو یہی میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں. اچھا، یہ بھی دیکھیے نا کہ سفر تو اپنی گلی کے 20 مکانات کے اندر بھی ہو سکتا ہے. بالکل، کیونکہ اس 20 مکانوں میں رہنے ہر والے گھر میں 20 خاندانوں کے 20 کلچر ہیں اور 20 الگ جو ہے وہ کہانیاں ہیں. بالکل. تو بعض لوگ ہم اچھا، جو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دور دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ناک کے نیچے نہیں دیکھنا چاہتے. ہم جو ہے وہ قریب کی نظر جو ہے ہماری کمزور ہوتی ہے، تو ہوتی نہیں ہے، ہم کر دیتے ہیں. تو یقیناً آپ نے بہت صحیح بات کی کہ جو آپ کا جو سفر ہے وہ تھوڑا سا ورچوئل نوعیت کا ہے، لیکن اس میں اتنا سبسٹنس موجود ہے، اس میں اتنا مواد موجود ہے کہ جو کہ آپ ڈیوائڈڈ اسپیشیز جیسی کتاب، اور یہاں سفر رکا نہیں ہے، اگلی 3 کتابیں جس میں سے 2 جو ہے شائع ہو چکی ہیں، ایک جو کہ
فینٹیسی ایڈونچر ہے. فینٹیسی ایڈونچر ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ابھی ورکنگ ٹائٹل لکھا ہے لیکن. اچھا نہیں، اس سے پہلے جو آپ کی کتاب پبلش ہو چکی ہے جو 2 آئیں، اس کے بعد ایک آئی تھی 20 اسٹیپس رائٹنگ آرٹیکلس، جو کہ سمپل اسٹیپس تھے ان لوگوں کے لیے جو پرنٹ میڈیا ڈیجیٹل میڈیا میں اپنے آرٹیکل چھپانا چاہتے ہیں. اور دوسری بک تھی جو میں نے پچھلے سال ورلڈ یوتھ اسکلس ڈے پہ لانچ کی تھی، جس کا نام ہے ریکریٹ یور ٹمارو، جس کے اندر 100 ٹاپ اسکلس کے بارے میں نے بتایا کہ کون سی اسکلس آج کے نوجوان نسل کو اپنانی چاہیے. اور اس میں 22 مختلف پاکستانی انڈسٹری ایکسپرٹس کے آرٹیکلس بھی موجود ہیں جنہوں نے بات کی ہے کہ سافٹ اسکلس ہوتی کیا ہیں، اور اپنے اپنے حساب سے انہوں نے سافٹ اسکلس کے بارے میں بات کی. میں چاہ رہا تھا کہ فکشن سے آپ کے جو ہے وہ دماغ میں نئے نئے خیال آتے ہیں. 20 اسٹیپس رائٹنگ آرٹیکل سے میں نے بتانا چاہا کہ کس طرح سے وہ لوگ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. اور ریکریٹ ٹمارو سے یہ ہے کہ اب آج کا دور صرف اسکلس کا دور ہے، فیوچر میں اسکلز ہی کام آئیں گی، چاہے وہ بولنے کی ہوں، لکھنے کی ہوں، کوڈنگ ہو، کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہو. تو میں چاہ رہا تھا لوگوں تک ایسی انفارمیشن پہنچاؤں جو ان کو کام آئے. اچھا، انگریزی میں ہی کیوں لکھتے ہیں بھائی؟ اردو میں بھی تو لکھیے. اردو میں لکھی ہیں، چھپائی نہیں ہے. ہاں، اردو میں ویسے ان کی جو ہے بچوں کی کہانیاں ہیں، جی ہاں، سبق آموز کہانیاں جو کہ میں نے دیکھی ہیں، لیکن میں نے ہی دیکھی ہیں غالباً، اس کے علاوہ لوگوں نے بھی آپ ہی دیکھی پہلے تھی. ریڈر تھے اب ہاں، تک. تو وہ عنقریب جو ہے وہ بھی جو ہے کوشش ہے اس کا پائے تکمیل تک پہنچے. اور پھر ڈیوائڈڈ اسپیشیز کا جو یہ جو ناول ہے، اس کا ایک ترجمہ بھی ہم چاہیں گے کہ موجود ہو. اور اس کے لیے میری بھی کوئی خدمات آپ کو چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں. میرے خیال سے میں آپ کے پاس ہی آؤں گا. باقی میرے خیال سے ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن کوئی ایسی قابل ذکر بات جو رہ گئی ہو جو آپ ہمیں سکھانا چاہتے ہو. اب میں سکھانے کے لیے تو خیر نہیں، لیکن شیئر کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز جو ذہن میں ہو کہ اب چونکہ ہم یہاں پہ لٹریچر کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے بات کی کہ اردو میں کیوں نہیں لکھا، تو اردو میں پڑھا بہت ہے. پطرس بخاری، ابن انشا، اشتیاق احمد، مشتاق احمد یوسفی صاحب، بانو قدسیہ، سعد حسن منٹو، پڑھا بہت سوں کو ہے. اور میرے خیال سے ان کو پڑھنے کے بعد ہی میں اس قابل ہوا کہ میں کچھ لکھ سکوں. کیونکہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو ہم اردو میں سوچتے ہیں، لیکن جب لکھتے ہیں تو ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھتے ہیں. اور اگر کیونکہ ہمارا تھاٹ پروسیس اردو میں ہے، انگلش میں نہیں ہے. تو میرے خیال سے جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اردو ادب کو پڑھیں، کیونکہ پاکستان کا اردو ادب بہت وسیع ہے. اور جو پچھلے 10 سال میں جو آتھرز آئے ہیں، یا میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو پڑھوں جو ہمارے لیجنڈز ہیں، جس میں ابن انشا ہیومر میں، سعد حسن منٹو سوشل ایشوز میں، قدرت اللہ شہاب صاحب، امتیاز علی طاہر، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے عنوان پہ کہانی لکھی ہے جو ہم سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور آج تک ان کی کہانیاں زندہ ہیں. تو پڑھنا وہاں سے شروع کریں، پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے انگلش میں لکھنا ہے یا اردو میں لکھنا ہے یا کسی اور زبان میں اپنا جو ہے وہ خیالات کو پیش کرنا ہے. صحیح. میرے خیال میں ہم اس نشست کو درخواست کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ. اور عنقریب جو ہے یا تو کتاب کا ترجمہ ہوگا، یا پھر کوئی نئی کتاب ہوگی، یا پھر کوئی نیا موضوع ہوگا، اور پھر ضرور ہوں گے ہم دونوں ہی عنقریب. اچھا جی، السلام علیکم.